وارث کے حق میں وصیت ہو سکتی ہے؟ وارث ایک حدیث کے مطابق نہیں ہو سکتی، یا ایک خاص حد سے زیادہ کسی کے حق میں بھی نہیں ہو سکتی، کیا کل ترکے کو کسی ایک کے حق میں وصیت کیا جا سکتا ہے؟ پھر توجہ دلاؤں گا کہ میرے ہاں چیزوں کو سمجھنے کا کیا طریقہ ہے، جی وہ اجزاء سے نہیں اٹھائی جاتی، اصول سے چلیں گے. ٹھیک. تو میں اس پر بھی بحث نہیں کرتا کہ لا وصیت وارث کی حدیث کی کوئی سند نہیں ہے. میں اس پر بھی بحث نہیں کرتا کہ کسی محدث نے قبول کیا یا نہیں قبول کیا، یہ موجود ہے، لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. میں اپنے اصول کے مطابق پہلے قرآن کے پاس جاؤں گا، اس لیے کہ قرآن مجید اس موضوع کو زیر بحث لے آیا ہے. تو قرآن مجید سے جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کا حق وصیت موجود ہے، آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ کسی کے حق میں وصیت کریں، لیکن اس وصیت کی بنیاد کیا ہوگی؟ اس وصیت کی بنیاد اگر رشتہ داری ہے، یعنی آپ اس لیے وصیت کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، اس لیے وصیت کر رہے ہیں کہ یہ آپ کی بیٹی ہے، اس لیے وصیت کر رہے ہیں کہ یہ آپ کا والد صاحب ہے، تو میرے نزدیک یہ وصیت آپ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ اس کے مقابل میں اللہ نے اپنی وصیت پیش کر دی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی آپ کو حق ہے یہ کام کر لیں، لیکن ایک بزرگ کی حیثیت سے میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک آپ کو یہ کام ایسے کرنا چاہیے. تو یہ تو ایک بزرگ کا معاملہ ہے، وہاں پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں، ان کے بارے میں پھر وجہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہ تمہاری رہنمائی اس لیے کی ہے اور وصیت اس لیے میں نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے ان کے بارے میں. جی جی. کیوں لے لی ہے؟ اس لیے کہ تم نہیں جانتے تھے کہ ان میں سے کون اقرب النفع ہے، تو بنیاد بتائی، اپنی وصیت کو وصیت قرار دیا. اب اس کے مقابل میں اس رشتہ داری کی تعلق کی بنیاد پر وصیت نہیں کروں گا. میرے نزدیک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی تھی اور یہ بالکل ٹھیک تھی. یعنی اس سے قطع نظر کہ حدیث کی نوعیت کیا ہے، جب میں نے اصول کی روشنی میں اس کو دیکھا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب رہ گئی یہ بات کہ میں کسی رشتہ داری کی بنیاد پر وصیت نہیں کر رہا. میرا ایک بیٹا ہے، اس کی تعلیم ابھی مکمل ہونے والی ہے. میری ایک بیٹی ہے، خدا نخواستہ متعلقہ ہو گئی ہے، بیوہ ہو گئی ہے. میرا کوئی بچہ ہے، معذور ہے، وہ اپنا کام نہیں کر سکتا. کسی نے میری غیر معمولی خدمت کی ہے، تو میرے نزدیک ایسی تمام معاملات میں وصیت ہو سکتی ہے اور اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے. جتنی آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق وصیت کریں. تو وارثوں کے حق میں وصیت ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی. بربنائے رشتہ داری نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ خدا کی وصیت موجود ہے. بربنائے خدمت، بربنائے ضرورت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اس کا فیصلہ ہی آپ کو کرنا ہے. تو یہ میرا موقف ہے اس معاملے میں. جو وارث ہے اس کے حق میں اگر وصیت کرنی ہے، جس نے کسی نے خدمت کی ہے یا وہ معذور ہے، تو اسی وقت بندہ اس کو کیوں نہیں دے دیتا؟ یعنی اپنی زندگی میں ہی کیوں نہ دے دے؟ ہاں جی، اس کو دے دے، زندگی میں ہی نہ دے. ٹھیک ہے. اس پر کوئی قدغن نہیں ہے، دے دے، کسی نے نہیں روکا. زندگی کے معاملات تو زیر بحث ہی نہیں ہیں. میں اپنا سارا مال اٹھاؤں آپ کو دے دوں، اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی اس کے اوپر. یہ اصولی بات کہی ہے. اب یہ دیکھیے وہاں پھر وہی میرے طرز فکر کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، مجھے ہر حال میں عدل کا حکم دیا گیا ہے، ہر حال میں انصاف کی بات کہی گئی ہے. تو اگرچہ کوئی قدغن نہیں لگائی گئی، اس جگہ یہ نہیں کہا گیا کہ تم زندگی میں یہ تصرفات کرو گے تو اس پر یہ قدغن ہے، لیکن یہ قدغن وہاں بھی لگی ہوئی ہے. تو میں جب بھی کوئی کام کرتا ہوں، میں اپنے بچوں کو کچھ دیتا ہوں، میں کسی کی فیس ادا کرتا ہوں، میں کسی اپنی بیٹی کو کوئی چیز دیتا ہوں دنیا میں، زندگی میں، اب مرنا زیر بحث نہیں ہے، تو مجھے حق حاصل ہے. میرے تصرفات پر کوئی قدغن نہیں لگائی گئی سوائے اس اصولی بات کے کہ مجھے انصاف سے کام لینا چاہیے. وہ بے انصافی میں پڑوسی کے ساتھ کروں گا تب بھی زیر بحث ہے، وہ میں اپنے کسی بچے کے ساتھ کروں گا تب بھی زیر بحث ہے. تو وہاں مجھے انصاف کے ساتھ معاملات کرنے ہیں. بیوی کو بھی دینا ہے، دے دوں. بہت سے لوگ ہیں وہ ساری اپنی جائیداد بیوی کے نام کر دیتے ہیں. ان کو صرف یہ توجہ دلائی جا سکتی ہے کہ بھائی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کیجیے، لیکن اگر ان کی کوئی مصلحت ہے انہوں نے دے دی تو دے دے. اللہ تعالیٰ نے پابند نہیں کیا. اگر آپ چھوڑ رہے ہیں، قرآن مجید وہاں زیر بحث ہے کہ اگر آپ نے زندگی میں نہیں دی، آپ کو حق تھا دے دیتے، نہیں دی اور بعد میں چھوڑ رہے ہیں تو اب قانون کیا ہے، وہ اس میں زیر بحث. وہ کسی کے نام پہ ساری، اپنی ایک بیٹے کے نام پہ ساری یا ایک بیٹی کے نام پہ ساری جائیداد لگا سکتے ہیں. یہ کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کیا آپ بے انصافی کر رہے ہیں. تو بے انصافی کا ہر عمل، خواہ وہ آپ اپنے کسی ملازم کے ساتھ کریں گے، اس کے لیے بھی آپ مسئول ہیں اللہ تعالیٰ کے. یعنی ایک ہوتی ہے قانونی پابندی جہاں اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں ایک کام کرنے میں. اب یہی فرق ہے. پرنسپلز اور طرح سے بیان ہوتے ہیں. اطلاق ہمیشہ چھوڑ بھی دیا جاتا ہے، کر بھی دیا جاتا ہے. یعنی اطلاق کیا ہے کہ بھئی دنیا میں مجھے بیٹے کو دینا ہے، بیٹی کو دینا ہے. اب دیکھیے اس میں کتنے معاملات پیش آتے ہیں. آپ کے حالات ایک زمانے میں کچھ تھے، آپ نے بیٹی کی شادی کی تو ہو سکتا ہے کہ 4 آدمیوں کو کھانا بھی نہ کھلا سکے ہوں. آپ کے حالات بہت بہتر ہو گئے،
آپ نے بہت اچھے طریقے سے اطلاق بیٹی تو کو ویسے رخصت کر دیا۔ 20 قسم کا ہو سکتا ہے، آپ کا policies بچہ کے- جو تھا وہ گورنمنٹ اسکول میں 2 روپے کی فیس دے کے پڑھتا تھا، آپ کے حالات اچھے ہو گئے، آپ نے آکسفورڈ کیمبرج میں تعلیم دلا دی۔ اگر ان تمام معاملات کے بارے میں کوئی فارمولہ بنایا جاتا تو کیسی مشکلات پیدا ہو جاتی۔ تو زندگی میں میرے تصرفات کے لیے پرنسپل موجود ہے کہ آپ عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، قائم بالقسط ہو کر رہیں، وہ چیز تو موجود رہے گی۔ چنانچہ آپ جب یہ کریں گے، اور دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسے معاملات آئے تو آپ نے فوراً کہا کہ کیا تم اپنے بچوں کو اس طرح چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ اللہ کی راہ میں دینے کے بارے میں بھی یہ کہا، ایسے چھوڑ کے جانا چاہتے ہو؟ یعنی یہ محتاج ہو جائیں بعد میں۔ اصل میں تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ زندگی میں جہاں آپ کو اختیار دیا گیا ہے وہاں انصاف سے کام لیں، کیونکہ وہاں آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو کے کچھ چھوڑ رہے ہیں تو پھر اس میں 2 درجے بنا دیے کہ آپ کو حق وصیت بھی ہے، وہ اور آپ وراثت، کر لیجئے، اور وراثت۔ اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی۔ ایک پابندی خود بخود لگ گئی جب اللہ تعالیٰ نے آگے ایک بات بیان کی۔ تو لیکن جاوید صاحب، یہ وہ چیز ہے جس میں آدمی کو تھوڑا سا اوپر اٹھ کے اعلیٰ درجے کی چیزوں کو فہم کے درجے میں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر چیز ہر جگہ ایک نوٹ کی صورت میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ لیکن اسی سے آپ متقابل- جہاں پر یہ بتاتے ہیں کہ انصاف، اللہ تعالیٰ نے ایک پرنسپل دے دیا کہ انصاف سے کام لو، تو یہ بذات خود یہ پرنسپل انصاف کا یہ بڑا ریلیٹو سا ہے۔ آپ کی نظر میں انصاف کچھ اور ہوگا، مجھے وہ انصاف کچھ اور نظر آ رہا ہوگا، تو یہ تو ریلیٹو ہے، کوئی ایبسولوٹ تو نہیں بنا نا یہ۔ یہ آپ کا اعتراض تب صحیح ہوتا اگر آپ کے انصاف کا فیصلہ میں نے کرنا ہے، یعنی مجھے تو نہیں کرنا نا، صحیح ہے۔ آپ نے کرنا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں آپ ہی نے جو فیصلہ کرنا ہے اسی کے لیے آپ خدا کے سامنے جواب دیں۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے، آپ کے ضمیر کو مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ بے انصافی نہیں کر رہے، کیونکہ جو آپ کو اصول بتائے گئے وہ کیا ہیں؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ اللہ تم کو 3 باتیں ہدایت فرماتا ہے، تم کو ہر حال میں زندگی میں عدل سے کام لینا ہے، احسان سے کام لینا ہے، ایتاء ذی القربی، اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کا حق اپنے مال میں ماننا ہے۔ ٹھیک، یہ 3 باتیں بتا دی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب ان کو آپ نے روبہ عمل کرنا ہے، اطلاق کرنا ہے۔ اطلاق آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو اصول کے طور پر بیان کر دیتے ہیں تو وہ ہر جگہ موجود ہوگی۔ باپ کے ناطے نماز کے لیے بالجبر اپنی اولاد کو کہا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے اپنی جائیداد سے اس کو بے دخل کر کے کسی ایک بیٹے کے نام پہ کروا دینا، ان دونوں احکام کو تھوڑا آپ جب کسی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے وارث کو محروم کریں گے تو آپ کو اسی اصول پر اپنا ڈکلیریشن دینا ہوگا۔ میرے نزدیک جو اصول قرآن نے بیان کر دیا اقرب النفن، آپ کو بتانا ہوگا کہ محرومی کا باعث کیا ہے۔ دیکھیے یہ سادہ معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو حقدار قرار دے دیا ہے۔ اب آپ نے اگر ان کے ہوتے ہوئے کوئی وصیت کرنی ہے تو وجہ بتانی پڑے گی، محروم کرنا ہے تو وجہ بتانی پڑے گی، اور وہ سبب جو ہے وہ اسی اصول پر بتانا پڑے گا، کیونکہ اب انصاف کے اصول۔ دینے کا عمل بھی اقرب النفن کی بنیاد پر ہونا ہے اور محرومی کا عمل بھی اسی کی بنیاد پر ہونا بالکل ٹھیک ہے۔ ہے۔ چنانچہ اسی کو اطلاق کرتے ہوئے یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے تو محروم کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے وہ اپنا حق کھو دیا اقرب اسے۔ النفن تو ایک طرف رہا، وہ حق ہی کھو دیا۔ حق ہی کھو دیا اس نے۔ ایسا ہی کوئی حادثہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میں اس کا قائل ہوں کہ جو حکم کی علت ہے اس کے اندر اگر اس طرح کا اضمحلال واقع ہو گیا ہے، اس کو ایک اور جگہ سے دیکھیے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پیغمبر نے حجت تمام کر دی، عرصہ امتحان ختم ہو گیا، جزا و سزا کا فیصلہ ہونے لگا، تو اس سے پہلے تعلقات توڑنے کے لیے کہہ دیا گیا۔ ترک موالات اسی کو کہتے ہیں نا قرآن مجید میں، کہ اب تعلقات ختم ہو جائیں گے کیونکہ اب عذاب کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ تعلقات جو بہت اپنے اندر تقدس رکھتے ہیں، ماں کا، بیوی کا، سب کا تعلق، ان کے ختم کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ اب خدا کا عذاب آنے والا ہے۔ اس موقع کے اوپر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک اور اطلاق کیا، اور وہ یہ کہ اب کسی کافر اور کسی مسلمان کے درمیان میراث کا معاملہ نہیں ہوگا، درا حالے کہ وہ باپ ہے، درا حالے کہ وہ بیٹا ہے، درا حالے کہ وہ بیوی، اسی اصول کا اطلاق کیا۔ تو اطلاق کیسے ہوتا ہے اب اس کو بھی سمجھ لیں۔ جی، اللہ تعالیٰ نے ایک سزا بیان کی ایک مقام کے اوپر، دوسری جگہ پر یہ کہا کہ یہ جو لونڈیاں ہیں ان کو سزا نہیں دی جائے گی۔ یہ نہیں بتایا کیوں نہیں دی جائے گی، آپ کو سمجھنا ہے کیوں نہیں دی جائے گی۔ تو میں نے سمجھ کے یہ بتایا کہ جس وقت کوئی بھی سزا بیان کی جاتی ہے تو وہ انتہائی سزا ہوتی ہے جب ایک بیان کریں گے، ورنہ آپ کو سزا ایسے بیان کرنی چاہیے کہ انتہائی سزا یہ ہے، کم تر سزا یہ ہے، کیونکہ جرم اور مجرم کے حالات یہ کبھی ایک سطح پر ہوتے ہی نہیں۔ نہیں ہوتے، صحیح ہے۔ تو اس لیے جو سزا اللہ نے بیان کیا، اگر کسی موقع کے اوپر جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات رعایت کا تقاضا کرتے ہیں تو قرآن مجید نے اس کا اطلاق کر کے دکھا دی۔ اب اس اطلاق کو کرتے وقت قرآن مجید نے آپ کے تدبر پر چھوڑا ہے۔ مزید عرض کر دوں،
قرآن مجید نے اس کی تعلیم دی ہے بہت سی جگہوں پر، مثال دے کے تعلیم دی ہے کہ میں نے کسی اندھے اور بہرے کے ساتھ معاملہ نہیں کیا، میں اصول بیان کرتا ہوں، اطلاق تم پر چھوڑ دیتا ہوں، میں ایک حکم دیتا ہوں، اس حکم کے اندر کسی چیز کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اس کے اطلاق کے باقی معاملات تمہارے تدبر کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ میراث میں خود اس کی نہایت عمدہ مثال موجود ہے، یعنی یہ کہا کہ اگر اولاد نہیں ہے اور بہن بھائی ہیں تو حصے کی نوعیت یہ ہوگی، یعنی والدین کے حصے میں فرق کر دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ بہن بھائیوں کا حصہ کیا ہوگا۔ اگر تدبر کی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہی ہونا چاہیے جو کہ اولاد کا کے لیے تھا۔ لوگ پوچھتے رہے، آخر میں جا کے جواب دیا اس کا۔ تو قرآن مجید روبوٹ لوگوں کے ساتھ خطاب نہیں کر رہا، کمال طریقے سے کہیں پرنسپل بیان کرتا ہے، اطلاق میں اس کا حوالہ نہیں دیتا، کہیں ایک چیز کے بارے میں ایک اصولی ہدایت دیتا ہے، اس کے بعد باقی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، کہیں پرنسپل بیان کر کے اس کی فقہ بیان نہیں کرتا، آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اس سے زندہ انسان خدا کے علم کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔